يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور معزز پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے جزا اور بدلے کی جگہ بنایا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری فرمائی اور یہ بات سمجھائی کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہیں جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تم کو پرکھ لیں، تم کو جانچ لیں، تمہارا امتحان کر لیں کہ تم میں سے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے۔ ہم سب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں اچھے عمل کا مطالبہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہم اچھے کام کریں، اور سب سے بڑا اچھا کام، خوبی کا کام، بھلائی اور نیکی کا کام ایمان لانا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ تمام بھلائیوں اور تمام خیر کا سرچشمہ ہے، جہاں سے بھلائیاں اور خوبیاں نکلتی ہیں۔ ایمان نہیں ہے تو بنیادی خیر ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ پھر ساری خیر وابستہ ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اس کو کہ ایمان کی 70 یا 77 شاخیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے آخری چیز اس کی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو یہ ساری خیر جو وابستہ ہیں وہ ایمان کے ساتھ ہیں، جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود سے عطا فرمایا ہے۔ بچپن ہی ہمارا ایسے ماں باپ کے گھر میں گزرا، بلکہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ہے کہ جہاں سے ہم کو ایمان کا کلمہ ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ ہم اس پر شکر گزار رہیں اور اس کے ہم قدردان بنیں، نعمت ایمان کے، اور کوشش کریں کہ اس کی ہماری کوالٹی، ایمان کی جو کوالٹی ہے اس کا معیار اچھا ہو جائے۔ دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہر انسان اس کوشش میں ہے کہ وہ جس معیار پر ہیں اس سے بہتر پر جائے۔ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ضروریات زندگی میں ہر آدمی اس کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں سے بہتر پر جائے، اس کو اچھا کریں، کیونکہ دنیا میں اس کا ماحول بنا ہوا ہے اور اسی کو لوگوں نے کامیابی سمجھا ہے۔ چھوٹے گھر والا بڑے گھر کو کامیابی سمجھتا ہے، کم درجے کے کھانے پینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا ہمارا کھانا پینا اچھا ہوگا تو ہم کامیاب ہیں۔ ایسے تمام ضروریات میں جو جہاں ہیں وہاں سے اوپر جانے کی کوشش میں صبح شام رات دن لگے ہوئے ہیں۔ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اوپر چلا ہی جاتا ہے، جو نہیں جا رہے ہیں ان کو موقع نہیں ہے، کہ ان کو چانس نہیں مل رہا ہے اس کا، اس لیے کہ کامیابی اس میں سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ کامیابی، حقیقی کامیابی جس کو کہیں، وہ ایمان و عمل کی ترقی کا نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اچھا مانگا ہے کہ اچھا ایمان ہو، اچھی نماز ہو، اچھا روزہ ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہو، ایسے ہی اخلاق ہیں تو اچھے اخلاق ہوں۔ زندگی میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سارے کاموں میں اللہ کی طرف سے اس کا مطالبہ ہے
معاشرت ہے تو حسن معاشرت کا مطالبہ ہے، اچھی معاشرت، اخلاق ہیں تو اچھے اخلاق کا مطالبہ ہے، نماز ہے تو اچھی نماز کا مطالبہ ہے، کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرے تو اچھی تلاوت کا مطالبہ ہے کہ اچھی تلاوت کرے، اچھے آواز سے تلاوت کرے، اور اس کو اس کے طریقے سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اس کا مطالبہ ہے۔ رتل القرآن ترتیلا، جتنے بھی اعمال ہیں اس کے ساتھ یہ قید بڑھائی ہے، لگائی ہے کہ وہ اچھا سے اچھا عمل ہو، اور اللہ کے وہاں قابل قبول اور اچھا سے اچھا عمل وہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ اس لیے ہر کام میں نقل اتارنے کو کہا ہے۔ جتنے بھی کام ہیں زندگی کے، ان سارے کاموں میں ایمان والے بندوں سے، بندیوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں، ایمان میں، نماز میں، علم میں، اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں، گھریلو زندگی میں، نکاح میں، اور خوشی میں، غمی میں، ہر وقت نقل اتاریں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے صحابہ کو نمونہ بنایا ہے، امت کے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی اسوہ حسنہ قرار دیا آپ کے مبارک زندگی کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھنے والے، دین کو سمجھنے والے، وہ آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اور آپ کے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں۔ آپ سے سب سے زیادہ دین کو جنہوں نے نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں، اور صحابیات میں ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی آپ سے، آپ کی باتوں کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے اعمال کو نقل کر کے بتایا امت کو۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت سارے صحابہ دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ان سے معلوم کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، اس موقع پر کیا کیا ہے۔ اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 1/3 علم امی جان کے ذریعے سے ملا ہے، بہت ساری حدیثیں انہوں نے نقل کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عملی زندگی کو انہوں نے دیکھا، آپ کی راتیں دیکھی، آپ کے دن دیکھے، آپ کی خوشیاں دیکھی، آپ کے غم دیکھے، آپ کی نمازیں دیکھی، آپ کے روزے دیکھے، اور اس کو محفوظ کیا۔ امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ ابتدائی دور میں جہاں آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، آپ کو جانی اور مالی ہر لائن سے مدد کی ضرورت تھی، ایک طرح سے کہیں تو اس وقت آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور جو کام انہوں نے اس وقت کیا وہ اور کوئی نہیں کر پایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ امی جان، اور آپ کا پورا ساتھ دیا، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کر، اور وہ ان کی حیات، ان کی خدمات، وہ امت کی خواتین کے لیے، اور خصوصاً وہ عورتیں جو ذمہ دار ہیں اپنے گھر میں، ایک تو جوان لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، یا نوجوان جوڑے ہیں، اور وہ عورتیں جو ذمہ دار ہیں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، ان کے لیے بہت بڑی رہبری ہے حضرت امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں، ان کی زندگی میں، کہ اسلام سے پہلے ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ ایک بزنس وومن تھی،
تاجرہ عورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا مالی اعتبار سے بھی، اور تجارت کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اور پیچھے جائیں تو ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس خاندان میں علم تھا، آسمانی علم تھا، اس خاندان میں آسمانی علم تھا۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو حضور علیہ السلام سے نکاح کیا ہے وہ سامنے سے پیشکش کی، انہوں نے نکاح کی آپ سے نکاح کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کے عادات، اطوار، اخلاق کا جو تذکرہ انہوں نے سنا اور آپ کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا تجارتی لائن سے، اس سے انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہیں۔ آپ کی عادتوں سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، اور آپ علیہ السلام سے نکاح کیا، اور پھر آپ کو نبوت ملی وہاں سے لے کر ان کی اپنی وفات تک، تقریباً 10 سال کا زمانہ ہے وہ۔ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، اور ایک بہت بڑی مثال پیش کی ہے قیامت تک آنے والی امت کی خواتین کے لیے، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اب باوجود یہ کہ اپنے ذاتی کمالات اور مال و دولت اور اپنی وجاہت، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، وہاں سے ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اپنے آپ سمجھا انہوں نے، کسی نے ان کو سمجھایا نہیں تھا۔ جو ایک عام عقل کسی انسان کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اگر اس کا وہ صحیح استعمال کرے تو ایسی صحیح سمجھ ملتی ہے۔ انہوں نے خود اس کو سمجھا اور آپ کا سہارا بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں کسی عورت کا مرد کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا۔ ہمارے زمانے میں بھی آواز لگی ہے کہ عورت بھی مرد سے کم نہیں ہے، وہ بھی کندھے سے کندھا ملاوے مردوں کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خاتون، ایک عورت اپنے شوہر سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹوں سے، یا زمانے کے مردوں سے وہ کندھا ملاوے، شانہ بشانہ کھڑی رہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ راستے میں اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلے گی؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مردوں کی چال چلے گی، جیسے مرد چلتا ہے ایسی چال چلے گی وہ؟ کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داریوں کو سمجھے کہ ذمہ داری کیا ہے، اور وہ مردوں کی ان ذمہ داریوں میں ان کی مددگار بنے۔ اس میں بہترین نمونہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ السلام پر آنے والے جتنے حالات تھے وہ 10 سال میں، اور وہی حالات کا زمانہ تھا آپ کا۔ 13 سال مکہ کی آپ کی زندگی پوری گزری ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا مکہ ہی کی زندگی میں، اور ان کی وصال کا جو سال ہے اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس سال کا نام رکھا تھا عام الحزن، غموں کا برس، غموں کا سال ہے، کہ ایک طرف بہت بڑا سہارا تھے ابو طالب، باوجود ہے کہ مسلمان نہیں تھے لیکن آپ کی حمایت کرتے تھے، اور مکے میں ان کی آنکھوں کی شرم تھی، اور دوسری طرف آپ کا بہت بڑا سہارا تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی عزت، آبرو، سب کچھ آپ پر، آپ کے دین پر قربان کیا ہوا تھا۔ حالانکہ آپ سے نکاح سے پہلے کی جو ان کی زندگی ہے، اور خصوصاً نبوت ملنے سے پہلے کی جو زندگی ہے ان کی،
کہ اس میں ان کے پاس مال و دولت ہیں، بڑی تجارت ہے، کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، اور ایک عزت کی زندگی ہے، ان کا ایک نام ہے، لیکن ان کا یہ سب کچھ اللہ کے دین کے خاطر قربان ہوا ہے۔ انہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا تھا کہ دین کیا چیز ہے۔ دین وہ چیز ہے کہ جس کے خاطر سب کچھ قربان کیا جائے، اور سب کچھ کے خاطر دین کا ذرہ برابر بھی قربان نہ کیا جائے۔ دین وہ چیز ہے کہ جس کے خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کے کسی ایک عمل کے خاطر بھی، کہ ایک عمل اس کے خاطر سب کچھ قربان تو ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، آبرو جا سکتی ہے، لیکن دین، پوری دنیا کے خاطر دین کا کوئی ایک عمل بھی قربان نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثالیں اور نظیریں ملتی ہیں صحابہ کی زندگی میں، کہ پل جھپکنے کے برابر وہ کہہ رہے ہیں کہ پل جھپکنے کے برابر ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت صہیب فرما رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ جا سکتا ہے، میرا مال ہے مکے میں لے لو، میری باندیاں ہیں وہ بھی لے لو، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اور وہ سب کچھ دے کر ہجرت کر کے چلی گئے، اور ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تجارت کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، کہ بڑی نفع کی تجارت کر کے آئے ابو یحییٰ۔ جو اصل چیز ہے، بنیادی چیز ہے کہ دین ہمارا سب کچھ ہے۔ جیسے لوگ دنیا میں کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، زندگی کو کہتے ہیں، لیکن بے ایمانی کی زندگی کیا جہان ہو سکتی؟ ایک آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ تو زندگی وبال ہے بغیر ایمان کے، یا ایمان ہے اعمال نہیں ہے، تو وہ ادھوری زندگی ہے کہ عمل کے بغیر ہے۔ کمزوری ہے، وہ ایک بہت بڑی کمزوری، عمل کی کمزوری ہے۔ تو زندگی جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر اس کو تولا جائے تو اپنی جگہ پر وہ کلمات، وہ جملے کتنے صحیح ہیں، کتنے غلط ہیں، لیکن ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے تو سب کچھ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن شریف، کہ ایمان اور اچھا عمل دنیا کی زندگی کی فلاح کے لیے بھی، اور دنیا کی زندگی میں سکون و طمانینت حاصل کرنے کے لیے بھی، اور قبر کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے بھی ایمان و عمل، اور اسی طرح آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے بھی جو بنیاد اور معیار ہے وہ ایمان و عمل ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو، یعنی اپنی بیٹیوں کو اس طرف متوجہ کیا، اور ان کی زندگیوں کو اس طرف لگوا دیا کہ وہ ایمان بناوے، عمل بناوے۔ اس لائن کی ذرا برابر کوتاہی کو آپ نے گوارا نہ کیا، ایمان و عمل کے راستے کی کوتاہی کو آپ نے برداشت نہیں کیا، اور دنیاوی ضروریات سے متعلق کوتاہی کیا، ہر وقت اس کی کمی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور اپنی ازواج کا بھی یہی مزاج بنایا کہ یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، جی لگانے کے قابل نہیں۔ دنیا اور اسباب دنیا جو ہیں وہ گزارے کے لیے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی جو تعارف کروایا، پہچان کروائی ہے کہ اس کو متاع کہاں ہے، اور متاع قلیل کہاں ہے۔ متاع، لفظ متاع جو ہے وہ لغت میں آتا ہے کہ وہ کپڑا ہے جو خواتین اپنے کچن کے ساز و سامان کی صاف صفائی کے لیے استعمال کرتی ہے، اور موجودہ زمانے میں اگر اس کی ترجمہ کریں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ٹیشو، یوز اینڈ تھرو، کہ اس کو وقت پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹیشو ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے جیسے ٹیشو پیپر ہے کہ اس کو استعمال کیا، اب استعمال کرنے کے بعد اس کی کیا قیمت ہے کہ اس کی قیمت کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے، وہ متاع قلیل ہیں، استعمال کے لیے ہے، جی لگانے کے لیے نہیں۔ جیسے ٹیشو سے جی نہیں لگایا جا سکتا، اس کو ضرورت کے واسطے ضرور رکھتے ہیں،
ضرورت کے واسطے اس کو ضرور رکھا جاتا ہے، لیکن وہ جی لگانے کے قابل نہیں ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ کوئی ضرورت پورا کرنے کے لیے گھر کا کمرہ بھر کے ٹیشو نہیں رکھتا کہ ایک بہت بڑا گوڈاؤن بنا رکھا ہے گھر میں کہ جس میں ٹیشو بھرے ہوئے پورے، کوئی کہے کوئی اتنے سارے ہیں، بولے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑی محبت ہے اس سے۔ ایسے ہی سونا چاندی ہے، اسی طرح مال پیسہ ہے، اسی طرح مکان ہے۔ مکان سے جی نہیں لگایا جاتا، وہ تو ضرورت کے لیے ہے، انسانی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان چیزوں کی محبت کے غلبے کو ناگوار اور ناپسندیدہ قرار دیا کہ اس کی محبت حد سے زیادہ نہ ہو جائے، ورنہ یہ نماز پڑھنے میں بھی مانع ہوگا۔ جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھنے دے گا یہ مکان، اس کی صاف صفائی اور اس کے رکھ رکھاؤ میں اتنا وقت جائے گا کہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ نماز میں بھی وہی خیالات ہوں گے کہ ابھی فلاں جگہ کے پردے بدلنے کے باقی ہیں، ابھی فلاں جگہ کا صاف صفائی باقی ہے۔ حالانکہ یہ گھر تو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس گھر میں رہ کر ایک خاتون اللہ کی عبادت کرتی، سکون حاصل کرتی اس گھر میں، اور اس سکون میں اللہ کی عبادت سکون کے ساتھ کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی، نماز اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتی، نہ کہ اس گھر کی صاف صفائی میں اور اس گھر کے رکھ رکھاؤ میں ہی زندگی پوری کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے مانگا، اچھا عمل مانگا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اور آگے جا کر اپنی امت کے مرد و عورتوں کے لیے ضروریات زندگی میں زیادہ مشغول ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے چند واقعات نقل کیے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار، جیسے امی جان نے ایک موقع پر کچی اینٹوں کی دیوار بنائی، ٹاٹ کے پردے لگے ہوئے تھے، انہوں نے اینٹوں کی دیوار اس لیے بنائی کہ وہ زیادہ استر ہے، یعنی اس میں پردہ زیادہ ہوگا۔ ان کی نیت کتنی اچھی ہے، ان کی نیت بہت اچھی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ جب پردے میں کام چل جاتا تھا تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آپ نے ایسا ایک طرح سے ایک میسیج دیا اور آگے بڑھنے سے روک دیا وہیں کہ معاملہ اور آگے نہ جاوے، اور وہیں روک دیا۔ حالانکہ حلال ہے، جائز تھا، وہ ناجائز نہیں تھا، لیکن جائز چیزوں میں بھی پسندگی اور ناپسندگی ہوتی ہے جس کا خیال کیا جاتا ہے ایک دوسروں کی زندگی میں۔ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے جائز چیزوں میں بھی پسند و ناپسند کا خیال کرتا ہے کہ یہ پسند نہیں آئے گا ان کو، بیوی اس بات کا خیال کرتے کہ ان کو پسند نہیں آئے گا یہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ان چیزوں میں ناپسندگی کا اظہار کیا کہ ایسا ہو۔ آپ نے اپنے گھر میں زیادہ ساز و سامان رکھنے میں آپ نے پسند نہیں کیا، تو ازواج مطہرات نے آپ کی اس پسند کو جو زیادہ نہ رکھنے کی تھی اس پر آپ کا خیال کیا اور زیادہ ساز و سامان اپنے گھروں میں نہیں بڑھایا۔ اور آپ کو کیوں پسند نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس کا زیادہ ہونا عموماً غفلت میں ڈال دیتا ہے، اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ نماز، تلاوت، ذکر، دعا، ایک قسم کا ایک خاص دھیان جو بندے کو یا بندی کو روزانہ اللہ سے قریب کرے، اس میں یہ چیزیں مانع ہو جاتی ہیں، اس میں چیزیں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں۔ جیسے انسانی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں اور راغب ہو ذرا برابر بھی، تو یہ بہت زیادہ برا کام ہے، بہت زیادہ برا کام ہے انسانی برادری میں۔ دین و شریعت کے لحاظ سے تو ہے ہی، لیکن انسانی برادری کے عام عرف میں بھی یہ کام بہت ہی برا شمار ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر کہیں اور ذرا برابر بھی متوجہ ہو، تو یہ غیر مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کٹ کر، اس سے ہٹ کر، اس کی مخلوق میں سے کسی اور مخلوق کی محبت کا اس کی محبت کے مقابلے میں بڑھ جانا، چاہے وہ مال دولت ہو، سونا چاندی ہو، زمین جاگیر ہو، مکان ہو، یا مکان کے اندر کی چیزیں ہو،
وہ بہت زیادہ ناپسندیدہ، آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور یہاں تک کہ اور آگے معاملہ ایک موقع پر وہ پیش آیا کہ جب فتوحات ہو گئی، فتوحات کے دروازے کھل گئے اور خیبر فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت مال دیا، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، اور درجہ بدرجہ جو حق والے لوگ تھے ان کو بہت بھر بھر کے دیا آپ نے. ایسے موقع پر امہات المومنین نے یہ سمجھا کہ اب فتوحات ہو گئی، پہلے تو فتوحات نہیں تھی، تو ہمارا جو نفقہ تھا اور ضروریات جو زندگی تھی ہماری، وہ ایک لیول تھا اس کا جو بہت کم درجے کا تھا. اب شاید فتوحات ہوئی ہے تو آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ جب آپ اتنا سارا لوگوں کو دے رہے ہیں، تو اب ہمارا جو آپ علیہ السلام 1 سال کا نفقہ دیتے تھے ازواج کو، درمیانی نفقہ، تو اس پر یاد دہانی ہوئی جب آپ کو، تو آپ سخت ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے. آپ ایسی ناراضگی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی آپ اپنی ازواج سے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ چیز ان کے لیے نفع کی نہیں ہے، یہ نفع کی چیز نہیں ہے بلکہ نقصان کی چیز ہوگی. اور آپ کی اس ناراضگی کا پر اللہ تعالیٰ نے بھی مہر لگائی، گویا کہ منشأ خداوندی بھی یہی ہے، منشأ خداوندی بھی یہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی کہ اگر آپ کو دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو پھر آ جائیے، آپ مال دولت لے لیجئے، سونا چاندی لے لیجئے، مکان اچھا بنا لیجئے، جو کچھ لینا ہے لے لیجئے، لیکن آپ ہمارے ساتھ اب نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر وہ مال و متاع چاہتی ہیں دنیا کا، تو ان کو آپ جو ہے دے دیجئے اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیجئے، اور اگر وہ اللہ رسول کو چاہتی ہیں تو پھر اسی حال میں رہیے. ازواج مطہرات کی سمجھ دیکھیے کہ انہوں نے بھی حضور کے ساتھ رہ کر سمجھ حاصل کی تھی دین کی، اور دلوں میں دنیا کے لیے جگہ نہیں تھی، ورنہ اس وقت ان کو فیصلہ کرنے کا حق تھا. آج ہم دیکھیں ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوچ ایک ایمان والی خاتون ہے، ایک دیندار عورت ہے، جب بیٹے کا مسئلہ آتا ہے تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مطمع نظر دنیا ہے، کہ ان کے پاس کتنی دنیا ہے، ان کا گھر کیسا ہے، کتنا سونا چاندی ہے، کتنی زمین جاگیر ہے، کیسی جاب ہے، کتنی آمدنی ہے. اسی کے تذکرے ہیں گھروں میں، اور اس کے تذکرے اس وجہ سے ہیں کہ دل میں وہ بسا ہوا ہے. اس محنت کے ذریعے سے جو بنیادی چیز مطلوب ہے یہی ہے کہ دل ان چیزوں کی محبت سے خالی ہو کر اللہ رسول کی محبت سے سرشار ہو جائے. اللہ کی محبت دل میں ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور دین کی محبت ہو. اسی لیے آپ نے نکاح کے معاملے میں ہی فرمایا تھا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ دیندار عورت لا کر کامیاب ہو جا. نکاح کی 4 بنیادیں بتائی آپ نے، لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا، کہ مال کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، لِجَمَالِهَا حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح ہے، وَلِحَسَبِهَا اور حسب نسب کی بنیاد پر نکاح ہے، اور وَلِدِينِهَا اور دین کی بنیاد پر نکاح ہے. تو دیندار کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جائیے. تربت یدا آپ نے فرمایا. تو اس مبارک کام کے ذریعے سے یہ چیز چاہی جا رہی کہ ہمارے دل کے رجحان بدل جائے، ہماری ترجیحات بدلے. اس وقت ہماری ترجیح دنیا ہے، مال و دولت ہے، زمین جاگیر ہے، سونا چاندی ہے، حسن و جمال ہے. یہ ترجیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہماری اصل ترجیح کے ساتھ یہ چیز جمع ہو جاتی ہے تو مفید ہے. ترجیح اللہ کا دین ہے، ترجیح ایمان ہے، ترجیح جو ہے وہ عمل صالح ہے، ترجیح اچھے اخلاق ہیں، ترجیح آخرت کی فکر ہے کہ ان چیزوں کو زندگی میں ترجیح دے کر زندگی گزاری جاوے. اب اس کے ساتھ کسی کے مقدر میں مال دولت بھی ہیں تو اور زیادہ مفید ہو جائے گا. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے کہ اعلیٰ قسم کا دین بھی تھا، اللہ نے مال بھی دیا تھا.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے کہ اعلیٰ قسم کا دین بھی تھا، اللہ نے مال بھی دیا تھا۔ حضرت عثمان تھے کہ اعلیٰ قسم کا دین تھا، حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں دی اپنی ان کو، ان کے مال کی وجہ سے نہیں دی تھی ان کو کہ عثمان بڑے مالدار ہے اس لیے بیٹی شادی کر دیں۔ اگر مال کی وجہ سے بیٹی کی شادی آپ کرتے تو حضرت فاطمہ کی کسی مالدار صحابی سے کرتے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت فاطمہ سے تھی۔ لیکن آپ نے مال کی بنیاد پر بنیاد نہیں بنایا۔ اگر آپ مال کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا رشتہ کسی سے کرتے تو سب سے زیادہ مالدار صحابی کو آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دیتے، لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح سب سے زیادہ فقیر آدمی سے کیا، حضرت علی فقراء صحابہ میں سے۔ آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے یہاں ترجیح جو تھی وہ دین کو تھی۔ یہی مقصود ہے اس مبارک کام سے، دعوت کے اس کام سے، کہ ہماری ترجیح جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت ہو جائے، اور مال و دولت کے مقابلے میں ہماری ترجیح جو ہے ایمان و عمل ہو جائے، کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو، ہمارے اعمال میں ترقی ہو، اور دنیا کا کوئی سبب ایسا نہ ہو جو ہمارے ایمان و عمل کے راستے میں رکاوٹ ہو یا ہمارے درجے کو کم کرنے والا ہو۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ گھر کا رکھ رکھاؤ اور گھر کی صاف صفائی اور گھر کی زیب و زینت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ 5 وقت کی نماز بھی ہم سکون سے نہ پڑھ سکیں، اسی کے خیالات ہیں۔ کھانا پینا اور رہنے سہنے کے لوازمات اتنا نہ بڑھ جاوے کہ ہم اطمینان سے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر قرآن شریف بھی نہ پڑھ سکیں، اور ضروریات زندگی کا اتنا زیادہ زندگی میں جگہ لے لے، وہ اتنی جگہ پکڑ لے کہ ہم کو دین سیکھنے کی بھی فرصت نہ ملے، ہماری اولاد کے لیے بھی ہمیں وقت نہ ملے۔ تو اس لیے اس مبارک محنت میں جیسے مرد حضرات کو تقاضا کیا گیا کہ وہ راہ خدا میں نکل کر اپنا دین سیکھیں، دین کی سمجھ حاصل کریں، خواتین سے بھی کہا کہ روزانہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اس لیے کہ عورت کا قرار افضل ہے، عورت کا قرار افضل ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام آسمان کو اس کی جگہ رکھا ہے، زمین کو اس کی جگہ رکھا ہے۔ بارش برسانے کے لیے آسمان ہے اور کھیتی اگانے کے لیے زمین ہے، یہ دونوں کی ڈیوٹی ہے۔ اگر کوئی ترقی کر کے آگے جا کے کہے کہ نہیں ہم زمین کو یہاں رہنا اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو نیچے رکھنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ روزانہ اس کو روندا جاوے، اس پر چلا جاوے، اس پر سواریاں چلائی جاوے، جس سے زعفران اگتا ہے، اس سے گیہوں نکلتے ہیں، چاول نکلتے ہیں، اتنی قیمتی زمین کو نیچے رکھا جاوے، یہ مناسب نہیں، زمین کو آسمان کی طرح اٹھا دیا جاوے۔ تو یہ تو کم عقلی ہیں، ناسمجھی ہیں، یہ ناسمجھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا ہے اور اس کے ذمے کچھ کام کیے ہیں۔ زمین کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ غلہ اگاوے، انسانوں کے لیے وہ جو ہے آسان رہے تاکہ لوگ چلیں اس پر، اپنے کام نکالیں چل پھر کر، ورنہ زمین اگر سخت ہو جائے تو چلنا مشکل ہو جائے۔ اگر زمین سخت ہو جاوے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو کیپیسٹی رکھی ہے اس سے آگے پیچھے ہو جاوے تو لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، سواریاں چلانا مشکل ہو جائے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، مردوں کا ایک درجہ ہے، عورتوں کا ایک درجہ ہے، ان کے کام اور ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے کہ ان کے کام اور ذمہ داریاں تقسیم ہیں۔ اس میں عورت کے ذمے کیا کہ اصلاً اس کو قرار ہے، قرن فی بیوتکن، کہ وہ گھر میں قرار پکڑے، گھر کی 4 دیواری میں رہے وہ، اور وہاں اس کے ذمے ڈیوٹی لگائی ہوئی تاکہ نظام عالم جو ہے برقرار رہے اور معاشرت کا نظام اپنی جگہ قائم رہے، وہ اپنا کام کرے، مردوں کے ذمے ان کے کام کیے ہیں۔ تو خواتین اپنے گھر میں رہتے ہوئے روزانہ فضائل کے حلقے قائم کریں، روزانہ، اور اس میں ایمان، اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق اور قرآن اور ذکر اور صحابہ کی مبارک زندگی کے تذکرے کرے اپنے گھروں میں، جو ہمارے دین ایمان میں ترقی کا سبب ہیں، دین میں، ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، فکر آخرت میں، ساری چیزوں میں ترقی کا سبب ہے۔ اور ایک طرح سے کہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ بنیادی سبجیکٹ ہیں۔ جیسے موجودہ زمانے کے کچھ سبجیکٹ ہیں جس کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، انگریزی سکھاتے ہیں، ان کو کمپیوٹر سکھاتے ہیں، میتھ سائنس پڑھاتے ہیں، وہ ضروریات زندگی میں ضرور مفید ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر کام چل سکتا ہے۔
اس ملک میں رہنے والے سارے لوگ کمپیوٹر سائنس نہیں جانتے ہیں لیکن سب کے کام نکلتے ہیں. اس ملک میں رہنے والے سب لوگ میتھ سائنس نہیں جانتے ہیں لیکن سب کے کام نکلتے ہیں. اس ملک میں رہنے والے سب لوگ لوئر نہیں ہیں، سب ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن سب کے کام نکلتے ہیں. لیکن جو بنیادی یہ تعلیم ہے دل سے متعلق عقائد کی اور جسم سے متعلق اعمال کی، ان عقائد و اعمال کی ضرورت ہر مرد ہر عورت کو ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گی. جیسے آنکھوں کی روشنی سب کو ضرورت ہے، ماں کی روشنی سے بچوں کا کام نہیں چلے گا. باپ کے پاس آنکھوں کی روشنی ہے، بچوں کے پاس نہیں ہے تو ان کا کام نہیں چلے گا. ان کو اپنی ضرورت ہے، زندگی میں آنکھوں کی روشنی کی ضرورت ہے. ایسے ہی علم الہی کی جو روشنی ہے اس کی سب کو ضرورت ہے. جیسے میں نے آگے مثال دی کہ میتھ سائنس کے بغیر کام چل جائے گا. چند لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، ان کے ذریعے سے کہ محلے میں بستی میں ایک لوئر ہوگا، 25 لوگوں کا مسئلہ ہے ان کا کیس لڑ لے گا. ایک ڈاکٹر ہوگا، 200 250 300 آدمیوں کا علاج کر لے گا. اب ان کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ جو تعلیم ہے ایمان و عقائد کی تعلیم ہے اور نماز اور اعمال ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھوں کی روشنی ہے کہ ہر ایک کو اپنی خود کی روشنی چاہیے. حضور علیہ السلام والا علم جو ہے وہ روشنی کی طرح ہے، رہبری کرے گا وہ، اور اس سے زندگی کا معیار ٹھیک ہوگا. صحیح اور غلط کی تمیز آئے گی، کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا. اس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کرائے کے گھر میں وہ ناکام ہے، جس کا اپنا گھر ہے وہ کامیاب ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں جس کے پاس آمدنی زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس آمدنی کم ہے وہ ناکام ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس اعلیٰ تعلیم وہ کامیاب ہے، جن کے پاس ادنا تعلیم ہے دنیاوی وہ ناکام ہے. ایسا نہیں، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے ایمان و کفر ہے. کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے عمل صالح اور عمل غیر صالح ہے، جو اللہ نے معیار بنایا کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے، ایمان والے ہی سربلند رہیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور غیر ایمان والے ذلیل ہوں گے، ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں. عمل والے اچھے عمل والے کامیاب ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کہ ایمان و عمل صالح جو ہے وہ کامیاب ہے، ان کی محبت دلوں میں ڈالی جائے گی، ان کو جنت الفردوس میں بھیجا جائے گا. اور جن کے اچھے عمل نہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے عمل میں کوتاہی کی ہے، کمزوری رکھی ہے اپنے عمل میں، تو ایسے لوگ دنیا میں ناکام ہوں گے، آخرت میں ناکام. یہ سمجھ حاصل کرنی ہے ان تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے. اس لیے اپنے گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھیں، خود بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا کھانا منع نہیں ہے، اچھا پہننا منع نہیں ہے. اللہ نے مال دیا ہے، حیثیت دی ہے، تو آدمی کو اچھا کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کھانے پینے کو دل لگا دینا، اسی میں جی لگا رہے ہر وقت، صبح شام رات دن، کھانے میں، کپڑوں میں، جوتوں میں، زیور میں، سواری میں، گھر کے رکھ رکھاؤ میں، یہ بری چیز ہے کہ اس میں دل نہ اٹکنا چاہیے. کہ دل اٹکا رہے اللہ میں، کہ ہر وقت انتظار رہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھنی، اور نماز اطمینان سے پڑھنی ہے. یہ ترقی کی علامت ہے کہ اب نماز اطمینان والی ہو گئی. کہ پہلے ایسے ہی پڑھ لیتے تھے، وقت بے وقت کر دیتے تھے، کبھی دیر ہو جاتی تھی، کبھی قضا بھی ہو جاتی تھی. اب یہ ہو گیا کہ فکر پیدا ہوئی کہ اب نماز قضا نہیں ہو رہی، بلکہ بے وقت نہیں ہو رہی، اول وقت نماز ہو رہی. پھر آگے گئے ہیں، نماز کے رکوع سجدے اچھے ہو گئے، اور آگے بڑھے ہیں کہ نماز میں خشوع پیدا ہوا ہے، کہ اب دھیان جم رہا ہے نماز میں. جیسے جو چیز رغبت کی ہوتی ہے، رغبت کی چیز، اس کو کھانے میں آدمی مزے لیتا ہے. رغبت کی چیز مل جائے تو کیسے مزے لے کر کھاتے ہیں، آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے کھانے میں. حالانکہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، وہ 10 منٹ میں کھا لیتے ہیں. وہ ضرورت کا کھانا کھاتے ہیں، 10 منٹ میں کھا لیتے ہیں. اور گھروں میں دسترخوان لگتے ہیں، شادیوں میں، دعوتوں میں دسترخوان لگتے ہیں، 1 گھنٹہ چلتا ہے. تو نماز ایسی ہو جاوے جیسے دسترخوان چلتا ہے، کہ اطمینان کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے، اور نوافل کی کثرت ہو جاوے فرائض کے ساتھ ساتھ، جیسے حضور علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، ازواج مطہرات کی زندگی میں ملتا ہے. امی جان کو صبح حضور علیہ السلام نے دیکھا
کہ وہ مصلی پر تھی اور آپ چاش کے وقت آئے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد تو اسی مصلی پر ہیں کہ وہی نماز میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام بعض مرتبہ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ ایک موقع پر مجھے لگا کہ شاید آپ کی روح قبض ہو گئی ہے سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ کیا. تو پھر میں نے ذرا مجھے دل میں خدشہ ہوا تو آپ کے پیر کے تلوے پر ہاتھ لگا کے دیکھا، کیونکہ جب روح قبض ہو جاتے تو سب سے پہلے پیر ٹھنڈا ہوتا ہے، وہیں سے روح نکلتی ہے. تو میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو آپ کا تلوہ گرم تھا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ نہیں آپ زندہ ہیں. اتنا لمبا سجدہ کیا آپ کہ اب یہ علامت ہے کہ اللہ میں جی لگ رہا ہے تو نماز لمبی ہو جائے گی. کسی سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھک لمبی ہو جاتی. ایک بہن کو اپنی بہن سے تعلق ہے، جب 2 بہنیں جمع ہوتی ہیں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں باتیں کرتے ہوئے. ماں کی بیٹی کہیں دور رہتی ہے، وہ بیٹی آتی ہے اس سے تعلق ہے تو بعض مرتبہ رات گزر جاتی ہے پوری اس سے باتیں کرنے کہ اس سے تعلق ہے. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں اللہ کے نیک بندوں کی نمازوں کے قصے لکھے ہیں اور نیک بندیوں کی نماز کے قصے لکھے. دیکھو یہ ان کی رات ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں. یہ رات میں بستروں پر نہیں ہیں، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے. ان کی نماز لمبی ہو گئی، ان کی تلاوت کی کثرت ہو گئی کہ 7 دن میں قرآن ختم کر دیتے، 1 منزل روز کی. یہ عام معمول تھا صحابہ کا. منزل ہے نا 7 منزل ہے قرآن شریف، تو ان کے عام معمول یہ تھا کہ 1 منزل روز کی پڑھتے تھے. یہ یعنی عام معمول یہ تھا. اور نہ کچھ لوگ وہ تھے جو 2 دن میں ختم کرتے تھے، کچھ وہ تھے روزانہ کرتے تھے، ان کے واقعات لکھے ہیں. کچھ وہ تھے جو 3 دن میں ختم کرتے تھے، لیکن عام معمول یہ تھا کہ 7 دن میں 1 ختم کر دیتے تھے. تو یہ ہے کہ جی دنیا سے آخرت کی طرف لگ رہا، اللہ میں جی لگ رہا. یہ مقصود ہے اس تعلیم سے کہ تعلیم کے ذریعے سے ہمارے دل کی توجہ جو ہے اللہ کی طرف بڑھے. اس لیے نماز کے، روزوں کے، ذکر کے، عبادت کے فضائل ہیں، اور کتنے فضائل. دنیا کے پیسوں اور ڈالر کا فائدہ سامنے ہے تو اس پیسے کے خاطر، ڈالر کے خاطر گھنٹوں لگا دیتے ہیں. اگر یہ فضائل سامنے ہوں گے، جیسے صبح صبح 2 رکعت کو اشراق کی پڑھتا ہے، تو حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. آپ علیہ السلام نے تہجد کے بارے میں اپنی امت سے کہا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، کہ قیام لیل کا اہتمام کریں، اس لیے کہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ شیوا ہے. زمانے کے معروف لوگوں کی جو حرکتیں ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. زمانے میں بچوں کو، بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ اسٹائل کرتے ہیں، کپڑوں میں، جوتوں میں، بال بنانے میں، پھرنے میں، چلنے میں. کن کی اسٹائل کرتے ہیں؟ سیلیبریٹیز کو لوگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ معروف ہیں، مشہور ہے دنیا میں، تو ان کے حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ داب الصالحین، کہ نیک لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. تو تم بھی اس کے اہتمام کرنا، ان کی نقل اتارنا جو نیک لوگ تھے. تو یہ مطلوب ہے ان تعلیم کے ذریعے سے گھر میں، کہ گھر میں نماز کی فضا بنے، بچے بچیاں نمازی بنے، بچوں میں بچیوں میں دینی شعور اور احساس بیدار. دین ایک رسم بن کر نہ ہو جیسے اور مذاہب میں ہے کہ دین ایک رسم ہے، ہوتے 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 پھر وہ رسم اتوار تک محدود ہو گئی، پھر وہ رسم اتوار کے 1 آدھے گھنٹے تک محدود ہو گئی، پھر ہوتے ہوتے وہ رسم اتوار سے بھی خارج ہو گئی. اب ان کی عبادت گاہیں بیچی جا رہی ہے کہ دین رسم بن گیا، اور پھر ہوتے ہوتے اس کی ضرورت ہی باقی نہیں بچی. تو اب دنیا میں جو ہے مذاہب میں اور مذاہب کی عبادت گاہیں بیچی جاتے. کیوں؟ کہ اب کوئی آباد کرنے والا ہی نہ رہا اس کو. تو دین کوئی رسم نہیں، یہ طریقے ہیں، اس کی سمجھ ہمیں حاصل کرنی ہے. اور جتنا غور سے ہم سنیں گے حضور علیہ السلام کو، صحابہ کو، صحابیات کو فضائل کی کتابوں میں، تو دھیرے 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 دل میں وہ جگہ پکڑیں گے. حضور کی محبت پیدا ہوگی، آپ کی ازواج کی محبت پیدا ہوگی، حضرت فاطمہ سے محبت پیدا ہوگی، حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہما سے محبت پیدا ہوگی.
اور جب ان کی محبت دل کے اندر اترے گی تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا۔ وہ کوئی نادان عورتیں نہیں تھیں۔ حضرت خدیجہ کا جیسا میں نے تذکرہ کیا، وہ بڑی تاجرہ عورت تھی، بزنس وومن تھی۔ ایسا نہیں تھا کوئی غریب گھر سے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دے دیا تو اس لیے آپ نے جیسا کہا ویسا کر لیا انہوں نے۔ ابھی آج کل ذرا تھوڑی سی عقل مل جاتی ہے، ذرا دو چوپڑی، گجراتی میں کہتے ہیں ہمارے یہاں، ذرا دو کتابیں پڑھ لی ہیں تو ذرا ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی کچھ آتا ہے۔ یا کوئی بڑے باپ کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں۔ حضرت فاطمہ امام الانبیاء کی بیٹی تھی، اور حضرت عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی جو مکہ کے سرداروں میں اور سب سے بڑے مالداروں میں سے تھی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، حضرت صفیہ یہودی سردار کی بیٹی ہیں، اور ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے جو مکے کے سردار تھے۔ ایسا نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسے یعنی گرے پڑے گھروں سے آ رہی تھی۔ انہوں نے ان کا یہ سلیکشن تھا، ان کی مجبوری نہیں تھی کہ مجبوری میں کوئی غریب عورت ہو، پڑھی لکھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی گزارا کر لے، وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کا سلیکشن تھا، ایک طرح سے یہ ان کا انتخاب تھا کہ انہوں نے دین کو پسند کیا تھا، اور اس دین کو پسند کیا تھا جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ عقل مندی کی بات ہے کہ اللہ کے پسندیدہ دین کو ہم پسند کر لیں، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے، اور اس پر ہم فخر کے ساتھ عمل کریں گے اپنے اس دین پر کہ یہ وہ دین ہے جس دین پر حضور نے عمل کیا ہے۔ اس دین پر ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ اس دین پر ازواج مطہرات نے زندگی گزاری ہے، اور اس دین پر ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ اس دین پر حضور علیہ السلام کی بیٹیوں نے زندگی گزاری ہے، جو سب سے بڑے باپ کی بڑی بیٹیاں تھیں، انہوں نے اس پر زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ حاصل کرنی ہے ان کتابوں کے ذریعے سے، اور فضائل سن کر اپنے دلوں میں اس کا ایک اہتمام و عظمت بٹھانا ہے۔ نماز، روزہ، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ہے، اور مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، اس کی روح کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز روح کے ساتھ ہے، جاندار ہے، بھائی سبزی ہے باسی ہو گئی، بدبودار ہو گیا، اب اس میں روح نہیں بچی ہے۔ سالن ہے، چاہے کتنا مہنگا سالن تھا، یہ کتنا اچھا تھا، لیکن اس کے اندر بدبو آ گئی، روح نہیں ہے اب اس میں۔ اس کا ظاہر تو دور سے دکھ رہا ہے کہ پورا پتیلا بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی جانور دیکھ لیں کہ اگر وہ اس کے اندر کی روح نکل گئی ہے تو چاہے کتنا قیمتی گھوڑا تھا، اس کی قیمت اس کی روح سے تھی۔ ایسے نماز روزے کی روح ہے، کوئی عمل کی کوئی روح ہوتی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ ہے تو یہ زندہ ہے، اس کا اجر ہے، اور اگر اس کے بغیر ہے تو مردہ ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی نماز میں روح ڈالے، جان پیدا کرے اس کے اندر، اور نماز کی روح خشوع ہے کہ خشوع پیدا ہوا ہے نماز۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح روزے میں روح ہے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی روح کیا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کی محبت کٹتی ہے۔ اب زکوٰۃ دیتے 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 خرچ کرتے کرتے جو مال کی محبت اندر ہے، وہ مال کی محبت ختم ہو گئی، اب اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے ان کتابوں کو خوب دھیان سے پڑھیں، اجتماعی تعلیم میں لے کر بیٹھیں بچوں کو، بچیوں کو، اور جو محرم مرد ہیں، گھر کے والد ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ غیر محرم ہیں تو پھر ان سے پردہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے ان اعمال کو درست کرنے کے لیے جو اس کے مسائل ہیں، جیسے نماز کے طریقہ، اس کے فرائض، واجبات، اس کی سنتیں، اس کے مکروہات، اس کے مستحبات اور مفسدات، اس کا علم ہے، تاکہ نماز درست رہے۔ فضائل سے رغبت پیدا ہو کر عمل کا شوق پیدا ہوگا، مسائل کے ذریعے سے عمل درست ہوگا۔ فضائل سے رغبت پیدا کریں گے، پھر عمل کرنا ہے اب تو اس کے مسائل اپنے مردوں کے ذریعے سے، اپنے مسلک کے معتبر علماء سے معلوم کر۔ اس وقت علم عام ہو گیا ہے، ہر دکان پر ملتا ہے، جیسے چیزیں عام ہو جاتی ہیں نا بعض مرتبہ کہ بھئی دوائی ہر دکان پر ملتی ہے، تو لوگ ہر جگہ سے نہیں لیتے، پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں کنٹین ہمارے لیے مفید ہے کہ نہیں ہے، کتنے پاور کی گولی چاہیے ہم کو، اور یہ زیادہ پاور کی دے دیں گے تو ریئیکشن ہو جائے گا۔ اس لیے لوگ معتبر ڈاکٹروں سے نسخے لکھواتے ہیں، اور پھر معتبر فارمیسسٹ سے گولی لیتے ہیں تاکہ صحیح چیز ملے، کمپنی کا صحیح مال ملے۔ اسی طرح علم بھی اس زمانے میں ایسا ہو گیا کہ ہر جگہ سے آنے لگا ہے،
معتبر ذرائع ہیں، غیر معتبر ذرائع ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہے، اس کا جو لوگ سمجھ رکھتے ہوں، جو لوگ اس کی تمیز رکھتے ہوں، جن کو کہتے ہیں کہ وہ علماء جو متبع سنت ہیں، ایسے معتبر علماء سے اور جن کے پاس دین کی صحیح سمجھ ہے، ایسے علماء سے اپنے مردوں کے ذریعے سے مسائل معلوم کرا، ہر کس و ناکس سے نہ پوچھے۔ اور پھر مزید اوپر کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی مسئلے بیان کرتا ہے، ہر آدمی مسئلے بیان کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے وہ آتے ہیں نا بولنے والے، لکھنے والے، تو وہ ہر آدمی اپنے حساب سے بولتا ہے، کوئی کہیں سے سن کے آتا ہے، کوئی کہیں سے سن کر آتا ہے، اور ان کے پاس پورا علم نہیں ہے۔ تو وہ قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ باسے گمراہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے وہ۔ تو ایسے وقت میں چوکنا رہنا چاہیے۔ جہاں ملاوٹ ہو جاتی ہے نا چیزوں میں، تو لوگ بڑی احتیاط سے خریدی کرتے ہیں، پھر پتہ ہے کہ بھائی شہد صحیح نہیں ملتا ہے مارکیٹ میں، تو لوگ تلاش کرتے ہیں، دیہاتوں تک جاتے ہیں، اور پھر بعض لوگ تو اپنے ہاتھ سے اترواتے ہیں وہاں جا کر کہ یہ چھتا ہے، آپ یہ اس میں سے ہم کو 5 کلو شہد دے دو۔ سونے چاندی میں ملاوٹ ہونے لگی تو پھر لوگوں نے اس میں احتیاط شروع کیا کہ ہر جگہ سے نہیں لیتے اب کہ بھائی ملاوٹ والا ہوگا وہاں۔ تو ایسے گھی میں ملاوٹ ہونے لگی تو ہر جگہ سے نہیں لیتے، بلکہ ایسی جگہوں سے حکومتوں کو ادارے بنانے پڑے، حکومتوں کو ادارے بنانے پڑے تاکہ ملاوٹ والی چیزیں عام نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے اپنا علم معتبر علماء سے لیں جو ہماری صحیح رہبری کریں، تاکہ نماز اچھی ہو جاوے، روزہ اچھا ہو جاوے، ہمارے معاشرت اچھی ہو جاوے، معاملات ہمارے ٹھیک ہو جاوے، اور آخرت ہماری اچھی بن جاوے۔ اس کے لیے اپنے ضرورت کے جو مسائل ہیں اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے معلوم کرا، اور ان مسائل کی روشنی میں ہماری زندگی ہوگی، عمل ہوگا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ ورنہ مسئلے کا علم نہیں ہے اور زندگی بھر عمل کرتے رہے، لیکن کوئی فریضہ چھوٹ رہا تھا، کوئی فریضہ چھوٹ رہا تھا اس، یا کوئی واجب چھوٹ رہا تھا، کوئی واجب چھوٹ رہا تھا۔ جیسے نماز میں پہلی تکبیر کہنا فرض ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، نماز میں کسی بھی نماز میں پہلی تکبیر کو زبان سے بولنا فرض ہے۔ اگر وہ تکبیر نہیں بولی، ہاتھ اٹھا کے باندھ دیے بس، تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے ہیں، اس نماز میں ہم داخل ہی نہیں ہوئے۔ تکبیر آتا ہے نماز کے فرق، تکبیر تحریمہ کہنا، تو تکبیر تحریمہ کو زبان سے بولنا فرض ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، تنہا پڑھنے کے والے کے لیے بھی فرض ہے اور امام کے پیچھے پڑھنے والے کے لیے بھی فرض ہے۔ لیکن مسئلے کا پتہ نہیں تھا، 40 سال سے نماز پڑھ رہے، بڑی خشوع سے پڑھ رہے، لیکن پہلی تکبیر تو وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو رہے۔ جیسے بہت قیمتی فون ہے، موبائل، آئی فون ہے، اور نمبر اس پر لکھا بھی، لیکن ڈائل نہیں کیا اس کو، اور فون لگا کے بات کر رہے ہیں، تو ظاہر کہ بات ہوگی کچھ، وہ بھائی اتنا مہنگا فون ہے، وہ کہہ رہے بات ہی نہیں ہو پا رہی، تو آپ نے ڈائل تو کیا نہیں اس کو۔ تو ایسے ہی نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ایسے طہارت کے مسائل ہیں، بعض پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، کپڑے پاک کرنے کے مسائل ہیں۔ چھوٹے بچوں کے کپڑے تھے، بڑوں کے کپڑے تھے، ایک ساتھ مشین میں ڈال دیے اور مشین دھو کر دے رہا، وہ پاک کپڑے بھی ناپاک کپڑے دونوں رکھ دیے اندر۔ تو وہ پاک کو پہلے تو ناپاک کر دیا، وہ پاک کپڑوں کو خالی صاف کرنا ضروری تھا، ان کو پاک کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، ایک مرتبہ پہ دھو لیتے تو وہ تو پاک ہی تھے پہلے سے، اس کو تو خالی صاف کرنے کا تھا۔ لیکن یہ بچوں کے کپڑوں کی وجہ سے وہ بڑوں کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، اور پھر ان کو اس کے قاعدے کے حساب سے 3 مرتبہ دھویا نہیں، تو وہ چاہے صاف تو ہو گئے لیکن وہ پاک نہیں ہوئے۔ تو اس کے مسائل ہیں ضروریات زندگی میں۔ دنیاوی چیزوں میں کتنا احتیاط لوگ کرتے ہیں، باریک باریک چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے علم سیکھیں، اپنے بچیوں کو اس کا علم سکھاویں۔ دنیاوی فنون ہیں، حسب ضرورت سکھا دیں، لیکن وہ نہیں ہوں گے۔ آج کی دنیا میں بھی پڑھے لکھے کم ہیں، ان پڑھ زیادہ ہیں۔ دنیاوی لائنز آپ پوری دنیا کا سروے کریں گے نا، حکومتیں سروے کرتی ہیں کہ بھئی کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے فیصد ریشو بنا ہے، کتنا پڑھنے کا وہ بنا ہے، تو اس میں آج بھی وہی ہے کہ ان پڑھ کم ہیں۔ اور عموماً دیکھا یہ جاتا ہے جن کے پاس ضروریات زندگی کا علم کم ہے،
اور وہ اپنے حساب سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں قدیم طریقوں پر، وہ لوگ آج بھی زیادہ سکھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر سروے کریں گے نا دنیا بھر میں تو وہ لوگ خوشحال زیادہ، ان کے پاس شکایتیں کم ہیں، ان کے پاس شکایتیں کم ہیں۔ آپ افریقہ کے ملکوں میں جائیے، پورے شہروں سے گزر جائیں گے، کوئی ایک شکایت کرنے والا نہیں ملے گا کہ وہ اپنی زندگی پر مست ہیں، ان کو بعد 2 وقت کھانا نہیں ہے لیکن شکایت نہیں ہے، صبر ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ سبق سکھانے ہیں، ان کو صبر سکھانا ہے، شکر سکھانا ہے، اخلاق سکھانے ہیں، خدمت سکھانی ہے، اور اس کے ساتھ ضرورت زندگی کا کوئی علم ہے وہ بھی سکھا دیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ نہ سکھائے، سارا سکھا دیا ہے، تو چونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں ہے، تو اس بنیادی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں اپنے گھر میں ماحول بنائیں کہ قرآن کی اچھی تعلیم ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اچھی تعلیم ہو، اور اس کے ساتھ ان کو دنیاوی ہنر فن سکھا دیں گے تو انشاءاللہ یہ اولاد ضائع نہیں ہوگی، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ نیک لوگوں کی اولادوں کو ضائع نہیں کرتا، تو جن اولاد کی زندگی میں خود نیکی آ جائے گی وہ کیسے ضائع ہو جائے گی؟ جو سورہ کہف میں جو قصہ ہے، اور جو دیوار حضرت خضر نے سیدھی کر دی تھی، اس کا وہی وجہ بتائی کہ ان کے والدین نیک تھے، اور مفسرین نے لکھا کہ ان کے نہیں، ان کے 7ویں پشت میں کوئی نیک آدمی تھے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خاندان کے ان یتیموں کے حال پر رحم کیا اور مستقل ایک تکوینی نظام چلایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس بستی میں، اور ان کے مال کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے۔ 7 پشتوں میں نیک لوگ تھے۔ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو خود ہی نیکی سکھا دیں گے تو وہ ان کی زندگی کبھی برباد نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش اس کی کرے بچوں بچیوں کو بھی اچھی تعلیم دیں، اور اچھی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ ان کو دین سکھاوے، ان کو اچھے اخلاق سکھاوے، ان کو خدمت کرنا سکھاوے۔ زمانے کے دھارے کو ہم بدلیں، ہم اس دھارے میں بہہ نہ جاویں، چونکہ اس ماحول میں جو دنیا کے اس طرف کے ممالک کا ماحول ہے، ان کے بعض چیزیں بڑی مفید اور بڑی اچھی ہیں، لیکن بعض چیزوں میں ان کے پاس وحی کا علم نہیں ہے، وہ اپنی عقل سے بنایا ہوا سسٹم ہے، اپنی عقل سے بنایا ہوا سسٹم ہے، اور عقل کو وحی کی ضرورت ہے، عقل کو جو ہے نا وحی کے علم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ صحیح رخ اختیار نہیں کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس وحی کا علم ہے، ان کے پاس، یہ مسکین ہے بیچارے، یہ مسکین ہے، اس رخ سے دیکھیں تو ان کے پاس وحی کا علم نہیں۔ حضور علیہ السلام وحی کا علم لے کر آئے، تو اس وحی کے علم کے ساتھ صحابہ ایران گئے، روم اور فارس گئے، تو جو اس زمانے کی دو بڑے کلچر تھے اور 2 بڑی سلطنتیں تھیں، وحی کے علم کے ساتھ صحابہ گئے تو ان کو متاثر کیا، ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ اس کلچر سے ہم متاثر نہ ہو، اور اس ماحول سے بلکہ ہم مؤثر ہو اس ماحول میں، حضور علیہ السلام والا، ازواج مطہرات والا، صحابہ والا جو نظام ہے معاشرت کا، اس نظام کو ہم اپنے گھروں میں قائم کریں، اپنے خاندانوں میں اس کو قائم کریں، اور اس سے اوپر جا کر، چونکہ یہ دین جو ہے کسی خاندان اور گھر کے لیے نہیں ہے، آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا، لیکن ابتدا اپنے خاندان سے کروائی آپ کو، انذر عشیرتک الاقربین، اور پھر اپنے قرب و جوار کے لیے آپ کو کہا گیا لتنذر ام القری ومن حولها، اور پھر آپ کو رحمت للعالمین بنایا، تو آپ نے اپنے اس دین کو عالمی سطح سے برپا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی ہماری گزارش ہے، کوشش کریں اس متاثر نہ ہو چمک دمک سے، ہم متاثر نہیں ہوں گے یہاں کے اسباب سے، بلکہ ہم اپنے دین کے ساتھ یہاں مؤثر بنیں گے اور ان کے حال پر رحم کریں گے۔ آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے۔ مرد حضرات جو ہیں گھر گھر ملاقاتوں میں جاتے ہیں، تو اس میں چاہے عرب ہو، عجم ہو، چاہے وہ یورپین ہو، امریکن ہو، کینیڈین ہو، سب سے ملیں گے، ہر کلمہ گو سے ملیں گے۔ اور خواتین کی جو محنت ہے اس میں ہفتہ واری تعلیم کے حلقے ہیں،
تو کوشش کرے جس محلے میں حلقہ ہے اس محلے کی تمام عورتیں وہاں جڑ رہی، چاہے وہ عرب ہو، عجم ہو، یورپین ہو، اور کسی ملک سے ہوں، کسی رنگ سے ہوں، سب کو جوڑے گا۔ ایسی زبان پر سب کو جمع کر دے جو زبان سب کے لیے کامن ہو، جیسے عموماً مقامی زبان ہوتی ہے، یہاں انگریزی ہے، اس پر ان کو جمع کر دیں، ایسا انتظام کریں۔ اپنی تعلیم میں، اپنے مسجد کے اعمال میں جو بزرگوں کا طریقہ رہا کہ جو سارے لوگوں کو قریب کر دے، ایسی زبان پر سب کو جمع کر دے تاکہ ان کا جڑنا آسان ہو جائے۔ بعض مرتبہ زبان، رنگ جو ہے وہ جڑنے میں مانع ہو جاتی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم امتی ہیں، ہم کسی ایک ملک سے نہیں ہیں، وہ ہمارا ایک پیدائشی تعلق ہے، کسی سرزمین سے ہوتا ہے کسی کا، لیکن ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں، آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، سب کو ہم اپناویں، ان کو قریب کریں، تعلیم کے حلقوں میں بلاویں ان کو، ایک دوسروں کا ملنا جلنا ہوتا ہے، عورتوں کا کوئی گشت نہیں ہے، لیکن اپنی ضروریات سے ایک دوسروں سے ملتے رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، خوشی غمی میں شریک ہو جاتے ہیں، یا اور کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جس سے ملنا جلنا ہو جاتا ہے، اس میں ان سے بات کریں، ہمدردی سے، خیرخواہی کے ساتھ ان کو تعلیم کے حلقے میں بلاویں اور جوڑیں، ان کو قریب کریں، مانوس کریں، دھیرے 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 پھر انشاءاللہ ہم ذریعہ بنیں گے ہمارے دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا، اور ہم مؤثر بنیں گے زمانے پر۔ ہم مؤثر ہوں گے تو متاثر نہیں ہوں گے، یہ جملہ سمجھ میں آتا ہوگا، مؤثر متاثر، مؤثر ہوں گے تو متاثر نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم مؤثر نہیں ہیں تو پھر متاثر ہیں۔ انسان میں یہ کیفیت ہے، طبیعت ہے انسان کی، اگر وہ مؤثر نہیں ہے کسی پر تو وہ متاثر ضرور ہوگا۔ تو ہم اپنے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، حضور والی مبارک زندگی کے ساتھ ہم لوگ زمانے پر مؤثر بننے کی کوشش کریں گے، اور اس کا راستہ دعوت، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ اس لیے مذاکرہ کریں، تعلیم کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے، تھوڑا سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں کہ آنے والی خواتین کو ہم یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ 6 صفات کا جو مذاکرہ ہے اس میں ایک اس کی دعوت ہے، اپنے اندر لانے کی نیت سے اپنے بچوں کو روزانہ دعوت۔ جن خاندانوں میں، گھرانوں میں ہماری آمد و رفت ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، خوشی غمی میں آتے جاتے ہیں، وہاں ان کو دعوت دیں، اور اسی طرح ہفتہ واری تعلیم کے حلقے میں دعوت دیں۔ پھر اللہ موقع دے تو اپنے شوہر کے ساتھ، محرم کے ساتھ سہ روزہ لگا، مزید 2-3 بار سہ روزے لگیں، عشرہ لگاویں۔ پھر جیسے اللہ پاک موقع دے، حضور والے اس مبارک کام کو لے کر اللہ جتنا موقع دے گا، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، اپنی ذاتی گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے سمجھ بوجھ کے ساتھ، بے سمجھے نہیں، اور گھومنے پھرنے کے شوق کے ساتھ نہیں، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت دنوں سے کہیں گئے نہیں ہیں، چلو 3 دن لگا دیں۔ 3 دن میں تو قریب قریب جماعت جاتی ہیں، کوئی دور جماعت جاوے، ٹورنٹو جاوے اور وہاں جاوے، عشرے میں چلے جاوے، یا کہیں یورپ کے ملک میں چلا لگا دیں، اس کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پورے عالم میں اللہ کا یہ دین زندہ ہو، اس کے لیے پھر جہاں جانا ہو، چاہے کوئی آباد ملک ہوگا، غیر آباد ملک ہوگا، کوئی غریب ملک ہوگا، کوئی اچھا ملک ہوگا، جہاں جانا ہوگا، مشورے سے جیسے نظام ہوگا اس ترتیب پر ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت خود بھی کریں، اپنے مردوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں، اپنی جوان اولاد کو بھی اس طرف متوجہ کریں، اپنی بیٹیوں کو بھی اس طرف متوجہ کر کے ایک ماحول ایسا بناوے کہ ہمارا گھر جو ہے 100% دین پر ہو اور دین کی دعوت کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں، اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگیں۔ یہ چیزیں اتنی سستی اور آسان نہیں کہ سب کو مل جائے، ان چیزوں کے لیے طلب و تمنا ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بڑی چیزیں ہیں، اللہ کے وہاں اس کا بڑا درجہ ہے، اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے خوب مانگیں، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے مانگیں۔ یہ تمنائیں اور آرزویں ہماری ہو یہ کہ ہم نیک ہوں، دیندار ہوں، صالح ہوں، ہماری اولادیں نیک ہوں، اور ہماری اولادیں حضور علیہ السلام والی محنت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، اس کی دعا مانگیں، تمنا کریں۔ جیسے ڈاکٹر بنانے والے والدین تمنا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، موقع آتا ہے تو اپنا سارا سرمایہ لگا دیتے ہیں کہ کل وصول ہو جائے گا۔ یہاں بہت سے اسی طرح آئے ہیں اپنے ملکوں سے کہ ان کے ماں باپ نے پورا سرمایہ لگا دیا ان کو یہاں بھیجنے کے، ان کی تمنائیں تھی، وہ لاکھوں روپے لگا کر ان کو بھیجا، کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ کسی
کسی ایسے ملک میں چلے جائیں گے جہاں دنیا ہے تو ہماری دنیا بن جائے گی. اسی طرح آخرت وہ اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، وہاں کے لیے تمنا بھی کریں، دعا بھی مانگے اللہ سے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگنے والوں کو وہ نا امید نہیں کرتا ہے. اس لیے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے دین کی سلامتی کی، دین پر ثبات کی اور دین کی محنت میں جمع رہنے کی دعا بھی کریں، اپنے لیے بھی مانگیں اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو خیر پر، دین کی محنت پر ثابت قدم فرماؤ. اس کے لیے ارادے بھی کریں. خواتین جو ہیں ارادے کریں. ابھی ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں، لیکن آپ بہنیں تھوڑی دیر 2-5 منٹ اور رک جائیں مزید دعا کے بعد، اور آپس میں تشکیل کر لیں کہ کون کون وہ خواتین نیت کرتی ہیں جن کے سہ روزے نہیں لگے وہ سہ روزہ لگاویں، جن کے سہ روزے 2-4 مرتبہ لگے ہیں عشرے کی نیت کریں، عشرہ بھی لگائیں تو آگے کی نیت کریں. آپس میں کچھ تشکیل کر لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم. صلى الله وسلم على النبي الكريم.